اعمال کا معاملہ بھی انسان کے لیے نرم ہو جائے گا، اس کو دائیں میں دیا جائے گا۔ وَعِندَ الْحِسَابِ، اور جس وقت نامہ اعمال مل جائے گا اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ حساب کا ہوگا، تفتیش ہوگی۔ اور حساب ایک ایسی چیز ہے کہ عام سی عدالت میں بھی محاسبہ ہو تو وہ مسئلہ سخت ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کے دربار میں حساب ہوگا اور پوری زندگی کا ہوگا، ہر لمحے کا حساب ہوگا۔ تو عند الحساب بھی محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کام دے گی۔ وعند المیزان، حساب علیحدہ ہے اور میزان علیحدہ ہے۔ جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت بھی انسان کے لیے اس کو شدید ترین مشکلات کا سامنا ہے کہ میرے نیکی کے اعمال منظور ہوتے ہیں یا مسترد ہو جاتے ہیں، وزن تھوڑا نکلتا ہے یا زیادہ نکلتا ہے۔ پھر نیکی کے پلڑے کے لیے اعمال تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، یا جو معاذ اللہ مجھ سے کسی پر ظلم ہوا، میرے نیکی کے اعمال اسے تو نہیں دیے جا رہے۔ ایسے معاملہ میں بھی میزان کے وقت بھی محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ایک انسان کو کام آئے گی کہ جس نے دنیا میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا پرچم بلند کیا اور اس شرعی محبت پر پہرا دیا۔ ایسے ہی وعند الصراط، اگلا مرحلہ جو ہے وہ پل صراط کا ہوگا۔ وہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک وہ پل جو کہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، یعنی اس سے گرنے والا جو ہے معاذ اللہ وہ جہنم میں گرے گا، شعلوں میں گرے گا۔ تو اس وقت بھی محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کام آئے گی کہ جس شخص نے دنیا کے اندر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کی، اس کے لیے وہاں سے گزرنا مشکل نہیں ہوگا، یعنی وہ یوں گزر جائے گا جیسے آنکھ جھپکنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی اتنے وقت کے اندر بغیر پھسلنے کے لڑکھڑانے کے وہ پل صراط سے پار ہو جائے گا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس محبت کی مشکل کشائی بیان کی اور فرمایا کہ نافعٌ فی سبع مواطن، 7 مقامات پر یہ محبت فائدہ دینے والی ہے، اور 7 مقامات ہی بڑے اہم مقامات ہیں، بڑے حساس لمحات ہیں اس کے۔ تو وہاں پر دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی حشر میں محبت کو حاصل نہیں کیا جا سکے گا، دنیا میں جو تھی سینے میں وہ کام دے گی۔ اور اس کے لحاظ سے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ تو آج ہر شخص پہ لازم ہے کہ وہ اپنے سینے کی تلاشی لے کہ کہیں کوئی بغض اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کروڑواں حصہ بھی اس کے سینے میں کہیں چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ اور آج جو ہے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم جو شرعی محبت ہے اس کو اپنے سینے کے اندر آباد کرے، کیونکہ یہ بھی ایک علیحدہ امتحان ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں جن کو ایک بندہ نیکی سمجھے گا، لیکن معاشر کے دن پتہ چلے گا یہ تو گناہ تھا جسے میں نیکی سمجھتا رہا۔ چونکہ انسان دنیا میں شیطان کے حملوں کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کر پاتا جب تک کہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم شامل حال نہ ہو۔ تو دنیا میں ایک تو محبت اہل بیت کا ٹائٹل وہ ہے کہ جس کو بغض صحابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی صحابہ سے جتنا کسی کا زیادہ بغض ہوگا اتنا یہ کہا جائے گا کہ یہ محب اہل بیت ہے۔ جس طرح کے روافض ہیں، ان کے نزدیک یہ دستور ہے لا ولا الا ببراء، کہ جب تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی شخص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
تبرہ نہ کرے اس وقت تک وہ محب اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کے نزدیک محبت اہل بیت ہے کہ جس کو شریعت میں کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری وہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں محبتوں کو لازم کر دیا اور صحابہ کو کہا احبو اہل بیتی لحبی، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تم میری وجہ سے پیار کرو، میرے چونکہ اہل بیت ہیں تم ان سے پیار کرو۔ اور پھر اہل بیت اطہار اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بھی فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کی کشتی میں سوار بھی ہیں، اور پھر جو پرانا طریقہ تھا کشتیوں کے ذریعے منزل تک پہنچنے کا کہ راتوں کو کھلے سمندروں میں ستاروں کے ذریعے ہی کسی جہت کا تعین ہو سکتا تھا، کیونکہ سمندروں کے اندر نہ تو بورڈ لگے ہوئے ہوتے تھے اور نہ ہی کوئی رستہ بتانے والا ہوتا تھا، تو ستاروں کو سامنے رکھ کر منزل کا تعین کیا جاتا تھا۔ جو کشتی پہ نہ بیٹھے محض ستاروں کو دیکھتا رہے وہ بھی منزل کو نہیں پہنچتا، اور جو کشتی پہ تو بیٹھ جائے مگر ستاروں سے رہنمائی نہ لے پھر بھی کشتی منزل تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ دونوں چیزیں رب ذوالجلال نے اہل سنت و جماعت کو عطا کی ہیں کہ شرعی محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی اور شرعی محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں موجود ہے، کہ جس کو قیامت کے دن اللہ کے فضل و کرم سے نجات کا ضامن بنایا گیا ہے۔ شفا شریف کے اندر حدیث کے یہ الفاظ موجود ہیں، اگرچہ وہاں اس کی سند تو بیان نہیں کی گئی، لیکن قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث یہ ذکر کی ہے معرفت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم براءۃ من نار، کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کا عرفان، یہ کیا چیز ہے؟ براءۃ من النار، جہنم سے چھٹکارا ہے۔ وحب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواز علی الصراط، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ پل صراط پہ گزرنے کا پاسپورٹ ہے۔ یعنی اس آج جدید عربی میں پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں، ویسے تو انگلش کا لفظ پاسپورٹ اس کو بھی عربی والے باسبورت کہتے ہیں، لیکن جو اصل عربی زبان میں اس کے لیے لفظ وضع کیا گیا وہ ہے جواز، یعنی این الجواز، تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ تو یہاں حدیث میں جواز علی الصراط، یعنی صراط مستقیم سے گزرنے کا پاسپورٹ ہے، کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر ادھر کوئی جانے ہی نہیں دے گا۔ صراط مستقیم اور پل صراط پہ گزرنے کا جواز ہے۔ اب اس میں قدیم اور جدید عربی دونوں کے مجموعے سے یہ معنی بنے گا۔ اب جواز بمعنی ہے تجاوز، یعنی گزرنا، پار ہونا، کہ صرف چڑھنا ہی نہیں بلکہ اس پل سے پار ہونا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے لیے مدار ہے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، اور بالخصوص یعنی پرانی عربی کے لحاظ سے جو راجح معنی ہے وہ بنے گا کہ محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم پل صراط سے پار ہونے کا، پار گزرنے کا، سلامتی اور عافیت کے ساتھ اس کو عبور کر لینے کا ذریعہ جو ہے وہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔
والولایات لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم امان من العذاب۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا یہ ہے گہری محبت، جس طرح کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس میں مولا بمعنی محبوب ہے اور وہ لفظ مولا ولا سے بنا ہے، تو محبت ایڈوانس ترقی یافتہ محبت، بہت ہی پکی اور خالص محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی، اس کے لحاظ سے اس کا فائدہ یہ بتایا گیا امان من العذاب، کہ عذاب جہنم سے وہ بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس بنیاد پر آج کا جو موضوع ہے سفینہ نجات، اس کے بارے میں یہ چند احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، اور پھر ان احادیث کے سے جو خلاصہ نکلتا ہے محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نجات کی ٹکٹ ہے، نجات کی ضمانت ہے، نجات کا ذریعہ ہے، اور قطعی